ناظرین السلام علیکم ناظرین، اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین یہ بات کہی جاتی ہے، بالکل صحیح کہی جاتی ہے کہ جلسے اور جلوسوں سے حکومتیں نہیں گرتی، لیکن ماضی گواہ ہے کہ جب جلسے اور جلوس میں عوامی افرادی قوت آ جاتی ہے اور عوام اپنے مسائل کے لیے جو مسائل ان پہ ہوتے ہیں اس کے لیے وہ ان جلسے اور جلوسوں کا حصہ بن کر ایک تحریک بنا دیتے ہیں، تو پھر حکومتیں گرتی بھی ہیں اور ختم بھی ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے ماضی میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو چینی کا جو تھا اس سلسلے میں ایوب خان جیسی مضبوط حکومت گئی، ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی، 9 ستارے کے حوالے سے تھی، پھر ضیاء الحق صاحب کا تو جو ہوا، اس کے بعد آپ نے پرویز مشرف صاحب کی حکومت کا بھی دیکھا جس میں وکلا تحریک میں اور پھر وہ حکومت بھی گئی۔ تو جب عوامی قوت جلسے اور جلوس کے ساتھ ملتی ہے اور وہ تحریک بنتی ہے تو پھر بڑی بڑی حکومتیں گر جاتی ہیں۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے، میں یہاں ایک کیس لے کے آیا ہوں کہ اپوزیشن جو 11 سیاسی بڑی جماعتوں کی اپوزیشن ہے، پارلیمنٹ کی مضبوط جماعتیں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں اور وہ لانگ مارچ عوامی مسائل کے حوالے سے حکومت کے خاتمے کے لیے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کی بہت بڑی تعداد اس میں شامل ہوگی، تحریک بنے گی اور یہ حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی ایک دھرنا دیا تھا اسی حکومت کے خلاف جو آج اپوزیشن کا حصہ ہے، لیکن اس وقت پی ٹی آئی اکیلے تھی اور ان کے ساتھ طاہر القادری تھے، اور ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ تھا نظام کی تبدیلی کے لیے۔ تو وہ جو دھرنا تھا اس سے حکومت تو نہیں گری، کیونکہ وہ کیا وجوہات ہیں ہم آگے چل کے بات کریں گے، لیکن اس پہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ جی وہ جو دھرنا تھا وہ کامیاب ہوا یا ناکام ہوا۔ تو سوال بالکل واضح ہے کہ دھرنے اور جلسے اور جلوسوں سے حکومتیں نہیں گرتی، لیکن جن جلسوں اور جلوسوں میں عوامی طاقت شامل ہو جاتی ہے، عوام کا سمندر شامل ہو جاتا ہے اور وہ تحریک بن جاتی ہے، تو اس سے بڑی بڑی حکومتیں گر جاتی ہیں۔ اس ایشو پہ بات کریں گے کیونکہ ظاہر ہے اس میں بے روزگاری کا بھی مسئلہ آئے گا، مہنگائی کا بھی آئے گا، غربت کا بھی آئے گا، عوام کے مسائل ہے، آیا ان ایشوز کے اوپر جلسے جلوس ہو رہے ہیں، اور لاسٹ ٹائم جو جلسے جلوس تھے وہ نیا پاکستان کے لیے تھا، نظام کی تبدیلی کے لیے تھا۔ تو یہ معلوم کریں گے کہ اس وقت جو ہے وہ کیوں کامیاب نہیں ہوا اور اس وقت کیا کامیاب ہو سکتا ہے یا ناکام ہوگا۔ میرے ساتھ ہیں جناب اس وقت جواد چیئرمین برابری پاکستان پارٹی، ایک نئی جماعت ہے، نئے ابھرتے ہوئے اس کے چیئرمین ہیں۔ ان کا کسی وقت انشاءاللہ ان کا جو بھی ان کا بیسک ان کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ ضرور ہم دیکھیں گے، لیکن اس وقت اس ایشو پہ ہم نے بات کرنا ہے۔ میرے ساتھ ہیں پلوشہ خان، مرکزی ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ میرے ساتھ ہوں گے سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب، عوامی نیشنل پارٹی، آپ کا سینیٹر انوار الحق کاکڑ عوامی نیشنل پارٹی سے تعلق نہیں ہے ان کا، سینیٹر انوار الحق کاکڑ کا یہ درست کیجئے گا جس نے بھی لکھ کے مجھے دیا ہے، سینیٹر انوار الحق کاکڑ جو ہیں وہ باپ پارٹی ہے، پاکستان بلوچستان پارٹی، اس کے یہ رہنما ہیں، سینیٹر ہیں، تو بہت غلط اس میں لکھا ہے عوامی نیشنل پارٹی، سے کریکٹ کیجئے گا۔ اور جان اچکزئی صاحب ہوں گے تجزیہ کار، آپ کا بہت شکریہ۔ ایک چھوٹے سا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک جی، میں پہلے آ جاتا ہوں جواد صاحب کی طرف۔ جواد صاحب، آپ کو ہی پہلے آج میرے پروگرام میں آئے ہیں پہلی دفعہ، آپ کا بہت شکریہ، چیئرمین برابری پارٹی پاکستان۔ میں آپ سے جو سوال کرنے چاہتا ہوں انٹرو سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ ایک پی ٹی آئی نے دھرنا دیا تھا اور وہ اس کے ساتھ جو جماعت تھی، قادری صاحب کی جماعت تھی، جو پارلیمنٹ کا حصہ نہیں تھی، اور پارلیمنٹ کے اگینسٹ جتنی بھی جماعتیں تھیں ان کے خلاف کھڑی ہو گئی تھیں، حکومت کے ساتھ تھیں۔ وہ دھرنا کامیاب ہوا ناکام ہوا، آپ سمجھتے ہیں اس کو؟ یہ جو دھرنا دینے جا رہے ہیں موجودہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں تقریباً 11 پارلیمنٹ کی بڑی جماعتیں ہیں۔
اس وقت جو ایشو تھا وہ نظام کی تبدیلی اور نئے پاکستان کے لیے تھا. آج وہ کہتے ہیں کہ جی حکومت کا خاتمہ ملک بچانے کے لیے اور عوام کے مسائل جو بے روزگاری ہے, جو آپ کے غربت ہے, جو آپ کے مہنگائی ہے, اس کو لے کے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں عوام کا سمندر ہوگا. سر آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کل کا جو پی ٹی آئی نے کیا تھا, کیا انہوں نے 2.5 سال کے اندر جو وعدے کیے تھے, جس بنیاد پر وہ آئے تھے, انہوں نے کچھ کیا؟ اور یہ جو کرنے جا رہے ہیں, کیا ان کا جلسہ آپ کو کامیاب نظر آ رہا ہے ان ایشوز کو لے کے اگر آگے بڑھتے ہیں؟ کیا کہیں گے؟ اچھا, میں تو عمران خان جو ہے ان کو بہت زیادہ کرٹیسائز کرتا ہوں, تنقید کرتا ہوں بہت. تو وہ اسی لیے کرتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے جو کچھ کہا تھا کہ میں یہ کروں گا, یہ کروں گا, یہ کروں گا, وہ انہوں نے نہیں کیا. اور اس کے ساتھ وہ یہ کہتے تھے کہ میں یہ سب چیزیں نہیں کروں گا, جیسے ایمنیسٹی نہیں دوں گا, پلی بارگن نہیں ہونے دوں گا, باہر سے قرضے نہیں لوں گا, IMF نہیں جاؤں گا. تو انہوں نے وہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا. تو جو کہتے تھے کیا کرنا ہے وہ نہیں کیا, اور جو کہتے تھے کہ میں نے نہیں کرنا وہ انہوں نے کر دیا. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کی تو کریڈیبلٹی جو ہے وہ تو پاکستان میں کوئی بھی ذی شعور آدمی ہو تو اس کو پتہ ہوگا, یا عورت ہو, کہ وہ تو اب تقریباً صفر ہے یا اس سے نیچے جا رہی ہے. اور دن بدن ان کی جو تقریریں ہیں وہ اور زیادہ ایکسپوز کرتی ہیں ان کی. اور اگر آپ پرانے کلپس نکالیں اور نئے کلپس نکالیں تو آپ موازنہ کریں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی جو پولیٹکس ہے وہ بہت زیادہ ویک ہے اس وقت. آپ نے جو بات پوچھی ہے اس زمانے میں جو دھرنا ہوا تھا, دیکھیں عمران خان نے جب وہ دھرنا کیا تھا, جو سیکنڈ دھرنا تھا, جس کے بعد پھر یہ APC کا معاملہ ہوا اور وہ پھر ختم کرنا پڑا ان کو, اور طاہر القادری بھی ان کے ساتھ تھے. اس میں انہوں نے جب کال دی تھی دھرنے کی تو مجھے یاد ہے انہوں نے 10 لاکھ لوگ کہا تھا کہ نکلیں گے. 1 ملین مارچ کرنا چاہتے تھے وہ, اور اتنے لوگ لے کے جانا چاہتے تھے. لیکن یہ سب کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں جب انہوں نے آخرکار لوگ نکالے تو وہ تقریباً 30-40 ہزار تھے, یا اگر بہت بھی آپ ایگزیجریٹ کریں تو 40-50 ہزار ہوں گے. اور وہ گھٹتے گھٹتے وہ جو بہت اتنا لمبا دھرنا تھا وہ تو آخر میں تو وہ چند 100 میں رہ گیا تھا. اور وہ بھی کئی دفعہ پھر آخر میں رات کو وہ آتے تھے لوگ اور وہ انجوائے کرتے تھے اور چلے جاتے تھے, ایک میوزک کانسرٹ ہوتا تھا. تو جو اس وقت عوام تھی, جو غریب عوام ہے, جو بھوکی ہے, جو اس ملک میں بیمار ہے, علاج نہیں ہوتا اس کا, اس ملک میں جو جن کے بچے اسکول نہیں جاتے, یونیورسٹی اور کالج تو بعد کی بات ہے, 3 کروڑ بچہ جن کا اسکول نہیں جاتا, میں نے تو ان کو نہیں نکلتے دیکھا اس دھرنے کے اندر. اور وہ اگر نکلتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی طور پہ اگر دیکھا جائے تو وہ اسی وقت نکلتے ہیں جب ان کو پکا یقین ہو کہ جو ہمیں نکال رہا ہے اس کے پاس ہمارے مسائل کا حل ہے, اور جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے گھر کا چولہا بھی چلے گا, ہمارے بچے اسکول بھی جائیں گے اور ہمیں علاج بھی ملے گا. اور میرا خیال ہے کہ یہ ویو جو ہے نا ڈاکٹر صاحب, یہ میں نے صرف اور صرف جو تاریخ میں نے دیکھی ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو 1973 میں جب جو انتخابات ہوئے تھے اس سے پہلے جو انہوں نے بلڈ کیا تھا, ایک ایسے پیریڈ میں جب لیفٹ اور رائٹ موجود تھا, اور ایک ایسی پولیٹکس نہیں تھی جو کہ صرف پیسے کی پولیٹکس ہو یا نعرے بازی کی پولیٹکس ہو, بلکہ باقاعدہ اکنامک گراؤنڈز کے اوپر, سوشو اکنامک گراؤنڈز کے اوپر ڈی مارکیشن ہوئی تھی اور 2 طرف قوتیں کھڑی تھیں. اس وقت عوام کو میں نے موبلائز ہوتے آخری دفعہ دیکھا ہے. عوام اس کے بعد موبلائز نہیں ہوئے کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی جو ریفارمز کرنے تھے وہ انہوں نے اس طرح نہیں کیے. اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا بعد میں کہ اف آئی ایم اسیسینیٹڈ کے اندر انہوں نے لکھا کہ میری غلطی یہ تھی کہ میں 2 طبقوں کے درمیان میں مفاہمت کرانا چاہتا تھا, لیکن تاریخ کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. آخرکار آپ کو ایک طبقے کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے, اور یہ انہوں نے خود لکھا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے چونکہ ریفارمز نہیں کیے اس طرح جس طرح انہوں نے کہا تھا, لینڈ ریفارمز کے ساتھ ساتھ انڈسٹریل ریفارمز, اور خاص طور پہ ٹریڈ یونین ریفارمز, پھر زرعی اصلاحات کے اندر جو مزدور کسان تھے ان کے حوالے سے ریفارمز, وہ اتنے اچھے نہیں ہو سکے کہ اس کے بعد لوگوں کو اعتبار اب کسی پہ آئے. تو لوگوں نے اعتبار کرنا اس کے بعد چھوڑ دیا ہوا ہے. جب آپ کہتے ہیں نا روٹی کپڑا مکان, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ, اور یہ کوئی بھی پارٹی اگر کہتی ہے, میں پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہا, کوئی بھی کہتی ہے تو لوگ اس کا یقین نہیں کرتے. موجودہ صورتحال پہ موجودہ پہ کمنٹ چاہیے آپ کا, پھر میں آگے جاؤں گا. جو یہ جلوس اور جلسے کرنے جا رہے ہیں نہیں, اتنے نہیں نکلیں گے. حالانکہ ان کے لیے جو بہترین بات ہے نا وہ یہ ہے
کہ یہ بھی وہ پارٹیز ہیں جنہوں نے پاکستان میں کوئی بڑے ریفارمز نہیں کیے کافی عرصے سے. پرویز مشرف کی گورنمنٹ کے بعد کافی موقع ملا ان کو, لیکن انہوں نے نہیں کیے. یہ ریڈیکل ریفارمز نہیں کر سکے, نہ یہ زرعی اصلاحات کر سکے, نہ یہ انڈسٹریل اصلاحات کر سکے, نہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کر سکے. لیکن ان کو ایک فائدہ اس وقت ہو رہا ہے کہ اتنی مہنگائی, اتنی غربت کبھی آج تک پاکستان میں نہیں ہوئی. وہ سکیل جو ہے وہ بہت ہی بڑا ہے, اور اس لیے اگر لوگ باہر نکلیں گے تو وہ اس لیے نکلیں گے, ان پارٹیز کے لیے نہیں نکلیں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں, وہ ان دونوں پارٹیز کے لیے نہیں نکلیں گے, وہ اپنے لیے نکلیں گے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جتنا ان کا خیال ہے کہ وہ نکلیں گے, اتنی تعداد میں شاید وہ نہ نکلیں کہ یہ گورنمنٹ ٹاپل ہو جائے. مجھے لگتا ہے کہ عمران خان اپنا پورا ٹینیور جو ہے پورا کریں گے. ٹھیک ہے, ٹینیور پورا کریں گے. میں آتا ہوں جناب کاکڑ صاحب کی طرف. کاکڑ صاحب, میں نے ایک تو ابھی انہوں نے بالکل واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ جی یہ حکومت ختم ہو رہی ہے اور شاید وہ راستے میں ہی ہوں گے اور یہ حکومت چلی جائے گی. اور تھوڑا سا کمپیریزن میں نے کیا تھا, میں نے بتایا تھا کہ جی لاسٹ ٹائم جو پی ٹی آئی نے دھرنا دیا تھا اس کی کیا حالات تھے. وہ اکیلے جماعت تھی, قادری صاحب باہر تھے پارلیمنٹ کے, وہ ساتھ تھے, سامنے ان کے بہت مضبوط پارٹی تھی. یہاں پر جو یہ پارٹی ہے پی ٹی آئی کی, یہ بڑی کمزور پارٹی ہے. ہم نے سنا ہے کہ ان کی پارلیمنٹ میں جو عددی اکثریت ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے اختر مینگل اور کچھ اور لوگوں کے جانے سے. دوسری طرف ان کو عوامی مسائل کا بہت بڑا, کیونکہ ان کی 2.5 سال میں کارکردگی کہتے ہیں لوگ 0 ہے. تو کیسے دیکھتے ہیں سر آپ؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب, ایک تو میں جو فیکچول پوزیشن ہے اس کی تھوڑی سی آپ کی اجازت سے وضاحت کر دوں کہ پارلیمنٹ میں 181 افراد کا وہ تھا نمبر تھا جو پریزنٹ گورنمنٹ اور اس کے الائز کو حاصل تھا, اور اختر مینگل صاحب کی جماعت کے 4 MNAs تھے, تو ان کے چلے جانے سے یہ 176 یا 177 پہ آ کے رکتا ہے, اور 171 کے فگر چاہیے سمپل میجورٹی کے لیے. تو پہلے میں یہ وضاحت کر دوں, ایسی بات نہیں ہے کہ یہ عددی سپورٹ کھو چکے ہیں پارلیمنٹ کے اندر. دوسرا, میں یہاں پہ ایک جملہ کہتے ہوئے آگے چل رہا ہوں. کل میرے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب تھے, انہوں نے اختر مینگل کے ساتھ کچھ انڈیپینڈنٹ لوگوں کا بھی نام لیا تھا, جس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ وہ بھی اب ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. حالانکہ ایم کیو ایم سے جو میری بات ہوئی ہے, پی ایم ایل کیو سے بات ہوئی ہے, وہ کیا کہتے ہیں میں اس پہ نہیں جا رہا, لیکن کل رانا ثناء اللہ نے کچھ انڈیپینڈنٹ لوگوں کی بات کی تھی. اب آپ آگے بات کریں, ضرور کریں. ٹھیک جی یقیناً انہوں نے کلیم کیا ہوگا, لیکن میں آپ کو ابھی تک پبلک پوزیشن جو ہے, ہماری پارٹی, ہمارے 5 MNA ہیں, ایم کیو ایم کے ہیں, جی ڈی اے کے ہیں, 1-2 انڈیپینڈنٹ ہے, ابھی تک پبلکلی سارے کے سارے گورنمنٹ کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. اور اگر میں تو اس موو کو کانسٹیٹیوشنل سمجھتا ہوں, ڈیموکریٹک سمجھتا ہوں. اگر وہ نو کانفیڈنس موشن کی تیاری کر رہے ہیں, یہ ان کا آئینی حق ہے, وہ آئیں اور اپنی عددی برتری ثابت کریں اور نیا لیڈر آف دا ہاؤس چن لیں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. یہی کام جب بلوچستان حکومت میں ہم نے کی تھی تو ہم پہ طرح طرح کے الزامات لگائے تھے. اس وقت بھی ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہی لانچ کیا تھا, اور کیا کیا تھا, کوئی مارشل لا تو نہیں لگ گیا تھا. 2018 کے الیکشن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اچھا, کمنگ بیک ٹو دس انفلیشن ایشو, دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے مہنگائی ہوئی ہے, اور اس کی ایسی وجوہات ہیں کہ آپ اس پہ گھنٹوں بحث کر سکتے ہیں. لیکن میری عرض صرف اتنی ہے کہ ابھی ریسنٹلی 2 ہفتوں کے اندر اسلام آباد میں چینی کی قیمت جو ہے نا وہ 82 روپے پہ پہنچ گئی ہے. جو کم ہوتی جا رہی ہے اس کو شاید اس طریقے سے بتایا نہیں جا رہا, اور جو باقی اشیاء خرد و نوش ہیں ان کی بھی مینجمنٹ میرے خیال میں مہینے 2-3 کے اندر وہ ہو جائیں گی. دنیا میں انفلیشن کے بنیاد پہ ایجیٹیٹو پالیٹکس کو شیپ کر کے آپ چینج آف دا گورنمنٹ کا ابھی تک ہمیں تو کوئی ایسا پریسیڈنٹ نظر نہیں آتا. ہاں, انارکی کی طرف لوگ گئے ہیں, کیوس کی طرف لوگ گئے ہیں, سو کالڈ انقلابات آئے ہیں, بعض اوقات اس کے اچھے نتائج نکلے ہیں, بعض اوقات اتنے اچھے نتائج نہیں نکلے ہیں. لیکن ایک کانسٹیٹیوشنل آرڈر میں مہنگائی کی وجہ سے اگر آپ کہتے ہیں کہ میں احتجاج کروں گا اور حکومت ٹاپل کروں گا, یہ مجھے ممکن نظر نہیں آ رہا. سر کارکردگی پہ کچھ بتائیں نا, 2.5 سال کی کارکردگی ہے, کیسے مقابلہ کریں گے؟ حکومتیں تو اپوزیشن کا مقابلہ کارکردگی پہ کرتی ہیں, آپ کس شعبے میں 2.5 سال میں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اس ملک کے لیے بہترین کام کیا؟ 2.5 سال گزر گئے ہیں سر, تھوڑا سا اس پہ کمنٹس کریں, پھر میں پلوشا کی طرف جاتا ہوں.
جی اوکے. سب سے بڑا کام میری نظر میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جو کیا ہے وہ شاید کسی کو نظر نہیں آ رہا اور لوگ حیرت میں جائیں گے کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, وہ ہے نیشنل کریکولم کا سامنے لانا اور اس کو اپروو کرانا. آپ کو ایک قوم بنانے کے لیے, ایک ہجوم سے ایک قوم بننے کے لیے بنیادی طور پہ یکساں نظام تعلیم چاہیے, جو کہ کسی حکومت نے, کسی سیاسی پارٹی نے اس کو پرائیورٹی ہی نہیں سمجھا. وہ بلوچستان کے اندر اپنا ایک چون چون کا مربع ہے, سندھ کے اندر اپنا ہے, پنجاب کے اندر اپنا ہے, کے پی کے اندر اپنا ہے. پہلی مرتبہ یہ اٹیمپٹ ہوئی ہے کہ نیشن بلڈنگ میں اور کلیکٹیو میموری کسی بھی قوم میں لانے کے لیے اس کے لیے یکساں نظام تعلیم چاہیے. صرف یہ ایک کام جو ہے نا, پی ٹی آئی اس کا ہی کریڈٹ لے لے تو میرے خیال میں نیکسٹ الیکشن میں جانے کے لیے اس کو یہ حق ملتا ہے کہ لوگ اس کو دوبارہ مینڈیٹ دیں. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ نے 2.5 سال کے لیے کارکردگی پہ آپ نے جو پوائنٹ دیا ہے. پلوشا نہیں, اور بہت ساری چیزیں ہیں. میں آپ کو, اگر آپ اس کی اہمیت کو کم سمجھتے ہیں, اٹس یور رائٹ, لیکن میری نظر میں اس کی اہمیت بہت زیادہ. دیکھیں, پیغمبروں کو اللہ نے کہا کہ تم استاد ہو, سکھانے والے ہو. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. کسی بھی قوم میں سیکھنے اور سکھانے کا جو عمل ہے اس پہ اگر غور و فکر نہیں ہو رہا تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن سر یہاں تو تعلیم یافتہ بے روزگار ہو رہے ہیں. 35 لاکھ جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ تھی 2018 میں 35 لاکھ افراد بے روزگار تھے. 2020 جون کا جو رپورٹ آئی ہے اس میں 1 کروڑ 17 لاکھ آئے ہیں. 1 کروڑ 17 لاکھ ہو گئے ہیں. ابھی مزید لوگوں کو نکال رہے ہیں. تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا, آپ صرف بی اے اور ایم اے پروڈیوس کر رہے تھے. آپ کو یہ جو ایکچول ایشو یہی تھا کہ آپ کا ایک ایفیشنٹ ریلیونٹ 21st سینچری سے ایجوکیشن کریکولم تھا ہی نہیں, تو اسی لیے یہ چیزیں پیدا ہونی تھی. اچھا سر, چلیں میں پلوشا سے معلوم کر لیتا ہوں. پلوشا کیا کہتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, اب اس پہ کیا بات کی جائے, یہ تو اب روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ جو باتیں کنٹینر پر اور اس سے پہلے خان صاحب کہتے تھے وہ تمام باتیں تو بالکل جھوٹ ثابت ہوئیں. وہ تو جیسے اب یہ اتنی موضوع مثال نہیں ہے, لیکن یہ جو بہروپے ہوتے تھے پرانے زمانے میں, ایک گلی میں ایک ٹوپی پہنتے تھے, دوسری گلی میں دوسری ٹوپی لگا لیتے تھے, پھر ادھر سے نکلتے تھے تیسرا بہروپ بنا لیتے تھے. یہ تو وہی کہانی ہوئی. کہاں وہ 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں, وہ سب کہاں گیا؟ ابھی جو آپ سٹیٹسٹکس یکساں نظام تعلیم بہت اچھا ہے, ہو جائے جو بھی کر رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ان وعدوں کی بات کی جائے جو وعدے عوام سے کیے گئے تھے. ان وعدوں کے برعکس اب جس ڈھٹائی کے ساتھ لوگوں کو نکالا جا رہا ہے, ریڈیو پاکستان کے تقریباً 2000 ملازمین, پی آئی اے کے تقریباً 5000 جو ابھی فوراً جن کو یہ نکالنا چاہ رہے ہیں, اسٹیل مل کے 5000, اچھا جی, اس کے علاوہ ریلوے کے کوئی اسی طرح 6-7 ہزار. یہ تو ابھی میں نے آپ کو چند بتایا, پھر بہت ہے, پی ٹی ڈی سی کو ایڈ کر لیں اور مزید بہت سارے ادارے سے نکل رہے ہیں لوگ, ٹورزم سے بھی نکلے ہیں, بھی بہت سارے لوگ ہیں, اور بھی بہت سارے اداروں سے نکال دیں. جی میں نے کہا پی ٹی ڈی سی سے, اسٹیٹ لائف سے نکال دیں. جی اب دیکھیے بات یہ ہے کہ بینک سے نکال دیں اس طریقے سے, بالکل میں نے آپ کو موٹی جو میرے ذہن میں بھی آئے وہ بتائے ہیں. آپ اس کو اگر کمپائل کر لیں تو پتہ نہیں کتنے لوگ بنے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک وبا کے دوران یہ جو ریڈیو پاکستان کے ورکرز تھے, جب یہ باہر بیٹھے ہوئے تھے پارلیمنٹ کے, ہم ان کے پاس گئے اور یہ لوگ سڑک پہ, غریب لوگ بیٹھ کر, ان کی آنکھوں میں موٹے آنسو تھے. وہ آنسو میرے خیال میں ان میں سے نکل کے کسی نے نہیں دیکھے, اور وہ کہہ رہے تھے ہمارے چھوٹے بچے ہیں. یہ میں آپ کو ایک دو ایسے لوگ جو رو رہے تھے ان کی بات بتا رہی ہوں. ایسے پتہ نہیں کتنی کہانیاں ہوں گی, لیکن بتائیے, اب چلے اس کو بھی چھوڑیے, جو وعدے آپ نے کیے تھے اپنے منشور میں, ان کا کتنے فیصد, کتنا عرصہ ہو گیا اس حکومت کو آ کر؟ آدھے سے زیادہ ان کا جو ہے وقت پورا ہو چکا. اب بتائیے اتنے عرصے میں اگر پچھلی حکومتوں کا ہی رونا ہے کہ انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یوں کیا, تو پھر اگر آپ بجلی, گیس, آپ اشیاء خورد و نوش, ان کی قیمتوں کا ہی کمپیریزن کر لیں. پھر یہ کہتے ہیں جی یہ قرضے لے گئے, چلے آپ قرضوں کا کمپیریزن کر لیں. ان کے 2.5 سال میں کتنا قرضہ لیا اور پاکستان نے
جب سے بنا تب سے آج تک کتنا قرضہ لیا. اب کوئی ایسی بات ہو جس کو ہمیں دیکھ کر کہہ سکیں یا لوگ دیکھ کر چلیں ہمیں تو چھوڑیں, ہم تو سیاست کر رہے ہیں, ہم تو حکومت گرانا چاہ رہے ہیں. آپ عوام سے پوچھئے کوئی ایسا وعدہ ہے جو جس پر یہ پورا اترے ہوں آج تک. اور آپ نے کہا تحریکیں چلتی ہیں, ان سے لوگ نہیں, حکومتیں نہیں گرتی, لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, تحریکیں چلتی ہیں اگر اسی وقت نہیں گرتی تو وہ اس قدر کمزور ہو جاتی ہیں کہ پھر وہ بچ بھی نہیں سکتی. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا, میں نے یہ کہا ہے کہ جلسے اور جلوسوں سے کہا جاتا ہے حکومتیں نہیں گرتی, لیکن جب تحریکیں بن جاتی ہیں, جلوس جس میں عوامی طاقت آ جاتی ہے, تو پاکستان میں کئی حکومتیں گری ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو دھرنا والا قصہ ہوا تھا 2014 والا, اس کو آپ ایک عوامی تحریک کے ساتھ تو کمپیریزن ہی میں سمجھتی ہوں کہ بڑا یہ زیادتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اس ماحول میں نکل کے آ رہے ہیں, گھروں سے اریسٹ ہو رہے ہیں, ڈنڈے کھا رہے ہیں. کیا نہیں کیا انہوں نے ملتان میں, آپ بتائیے. یہ تو کہتے تھے ہم کنٹینر دیں گے, آپ آئیں ہم آپ کو کھانا دیں گے. کہاں گئے ان کے دعوے؟ یہ تو ذرا سی بات پہ بوکھلا گئے. پاکستان پیپلز پارٹی آج کئی دہائیوں سے جو ہے اپنا یہ کرتی ہے, جو ہمارا ایک دن ہوتا ہے 30 نومبر کا, تو اس دفعہ ایسی کیا مسئلہ ہو گیا کہ آپ نے اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے, یہ جو ان کی پنجاب کی حکومت ہے اس نے سر دھڑ کی بازی لگا دی. شاید اتنا کامیاب ہونا ہی نہیں تھا جتنا کامیاب انہوں نے کر دیا. آپ نالائکی کا اندازہ لگائیں. ایسی وجہ ہو گئی کہ یہ یوم تاسیس پاکستان پیپلز پارٹی کا ان پر اتنا بھاری پڑ گیا. آپ اندازہ کیجئے اگر سب ٹھیک ہے, کوئی پریشان نہیں, اور صرف کرپشن بچانے کی تحریک ہے, تو پھر اتنا گھبرانا کس بات کا؟ پھر کیوں ان کو پریشانی ہوتی ہے کہ کئی صفحے لکھ کے ٹویٹس پہ ٹویٹس آ رہی ہیں؟ آپ آج پی آئی اے پہ صرف آپ کا پی آئی اے پہ عبور ہے, آپ صرف پی آئی اے کی کہانی بیان کر دیجئے ڈاکٹر صاحب. جن لوگوں نے پی آئی او کو برباد کر دیا ان کے ہاتھ میں آپ کے ملک کی باغ دوڑ ہے. اور پھر جو اب ہم فورن پالیسی کے محاذ پر کہانیاں سن رہے ہیں, جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ آ کر, جن کا ان سے تعلق بنتا ہے, وہ آ کر اسرائیل کو ماننے کی بات کریں, تو مجھے بتائیے یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, میں ذرا سا جان چکزئی سے پوچھتا ہوں, ٹائم میرے پاس کم ہے, مہمان زیادہ ہیں. جان چکزئی صاحب کیسے دیکھتے ہیں پہلے کے دھرنے کو, اور اس دفعہ جو پوزیشن ہے اور اپوزیشن کہہ رہی ہے, اور جو 11 جماعتیں ہیں, کیسے کمپیریزن کریں گے سر؟ دیکھیے اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اور پی ٹی آئی کی صوبائی حکومتیں نادانستہ اپوزیشن کا جو ٹائم لائن ہے اس کو جلد لانے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. جس طرح پرویز شاہ خان نے کہا ملتان میں جلسہ, پشاور میں جلسہ, اور اب لاہور کا 13 تاریخ کا جلسہ, خود حکومت اپنی انتظامیہ کے ذریعے کامیاب کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اپوزیشن کو اور کیا چاہیے؟ آپ ان کے لوگوں کو گرفتار کریں, میڈیا کوریج دیں, 4 دن نیریٹو کنٹرول کے ہاتھ میں دیں. ملک میں آدمی استحکام آلریڈی پھیل گیا, اور لوگوں کو ایک تاثر ہوا کہ آپ جو ہے قابو میں نہیں ہیں سیاسی حالات اور حکومت, اور یہ اپوزیشن کی جیت ہے. یہ اپوزیشن سے ہم سب کو 1000 اختلاف ہو سکتے ہیں, لیکن اس وقت جو ملک میں عدم استحکام اور اپوزیشن کا جو بیانیہ ڈومینیٹ کر رہا ہے, اس سے لگ یوں رہا ہے کہ حکومت کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے ان کو کنٹین کرنے کا. دوسری اہم بات یہ کہ اس وقت جو گورننس کے ایشوز ہیں وہ تو اسی طرح ہیں. آپ کی بزنس کمیونٹی جس طریقے سے رو رہی ہے, بینکنگ سیکٹر جس طرح ہلٹ ہوا ہے, عام جو مسائل ہیں وہ ہم سب اس پہ بات کرتے ہیں, تو وہ ایک کلیشے بن گیا اگر ہم اس کا نام لیں. اسی طرح جو ریفارمز کا وعدہ تھا وہ ابھی تک شروع ہی نہیں ہوئے ہیں, پولیس پٹواری ریفارم سے لے کے آپ کی بیوروکریسی تک, وہ تو ایک بگر پکچر کے سوالات ہیں جو ابھی تک ان اٹینڈڈ ہیں. اور خود خان صاحب جو ایک عوامی پولیٹیشین تھے آئسولیٹڈ نظر آ رہے ہیں. لوگوں میں ہمیں وہ ان کا ایکسس نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ انٹریکٹ نہیں کر رہے ہیں, انگیج نہیں کر رہے ہیں, اور بیوروکریسی ان کے آگے پیچھے بالکل یوں لگ رہا ہے جیسے ان کے کھانوں کو قابو کر رہے ہیں, کنٹرول کر رہے ہیں. اسی طرح جو فارن پالیسی کے چیلنجز ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. کوئی ہم نے نہیں دیکھا اس طریقے سے ہمارے جی سی سی کے ساتھ جو تعلقات ہیں, اسی طرح باقی افغانستان کے ساتھ ایشوز جو ہمارے سر وہ ایشوز تو ہیں. یہ بتائیے یہ جلسہ ان کا کامیاب ہوگا, حکومت گرے گی یا تحریک نہیں بنے گی اور یہ بھی اسی طرح ہو جائے گا؟ کیا کہیں گے سر؟ بس آخری جملہ, میں آگے چلوں گا, بریک پہ جانا ہے مجھے.
حکومت کی انتظامی جو لوکل حکومتیں انتظامیہ ہے صوبائی حکومتیں وہ خود اپوزیشن کو کامیاب کرنے پہ تھلی ہوئی ہیں جس سے ایک تاثر یہی ہے کہ اپوزیشن کے جلسے کامیاب ہو رہے ہیں اور وہ اسلام آباد آنا چاہتے ہیں اور وہ بحران جو ہم نے پہلے دیکھا تھا اب ہم پھر اسی طرف جا رہے ہیں یعنی کرپل فیڈرل گورنمنٹ یا اسلام آباد شہر اور پھر ہم دیکھیں گے کہ پوچھیں گے کاکڑ صاحب سے پوچھیں گے کہ اس اتنے بڑے یہ عوامی اجتماعات جو آ رہا ہے اور پھر ان کے جو آپشن ہے اس کے لیے حکومت کوئی پالیسی نہیں بنا رہی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. میرے پاس سب کے لیے 3 منٹ ہے 3-3.5 منٹ ہے. میں جواز صاحب کی طرف آتا ہوں. جواز صاحب کاکڑ صاحب نے کہا کہ جی ایک ہی کام انہوں نے بتایا 2.5 سال میں. بہرحال وہ کہتے ہیں بہت سارا اور بھی ہے کہ عمران خان نے ایک قوم بنا دیا اس عوام کو. لیکن سر الزام تو عمران خان پہ یہ ہے کہ عمران خان نے آج تک پاکستان میں کسی نے وہ کام نہیں کیا جو عمران خان صاحب نے کر دیا اور وہ اہم ترین ادارے کو متنازع کر دیا جس کی بنیاد پر آج قوم تقسیم ہے. سر اس ادارے کے حوالے سے قوم تقسیم ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں سر اس کو؟ دیکھیں پاکستان کے اندر عمران خان نے اپنی جب سیاست سٹارٹ کی تھی نا تو اس سے پہلے بے نظیر بھٹو اور نواز شریف ان کی حکومتیں تھیں پرویز مشرف کے آنے سے پہلے. تو عمران خان نے اس کے دوران ہی اپنی پالیٹکس سٹارٹ کی تھی. لیکن اگر آپ یاد کریں کہ جب عمران خان کی پالیٹکس نے فلرش کیا تو وہ کب کیا جب عمران خان نے اسی ادارے کے بارے میں بات شروع کی. بڑے بڑے صحافی تھے حامد میر جیسے مطلب بڑے اپنے زمانے میں جو ابھی نئے آپ کو پتہ ٹی وی جرنلزم سٹارٹ ہوا تھا تو وہ لوگ جو تھے وہ بڑے اگریسولی آتے تھے اور اپنی جگہ بنا رہے تھے. تو عمران خان کو لیا اس لیے جاتا تھا پروگرامز میں کیونکہ یہ بات کرتے تھے پرویز مشرف کے خلاف بھی کرتے تھے اداروں کے خلاف بھی کرتے تھے اور ان کے اور بھی اداروں کے جو آفیسرز تھے ان کے بارے میں بھی کرتے تھے. تو یہ تو ٹاپ براس کے بارے میں یہ تو کرتے رہے ہیں وہ پہلے بھی اور اگر وہ یہ نہ کرتے تو ان کو جگہ بھی نہ ملتی ٹی وی کے اوپر. اور یہ میں آپ کو بالکل ٹھیک بات بتا رہا ہوں. آپ اپنے پرانے صحافی ساتھیوں سے پوچھ لیجئے کہ ان کو لایا کیوں جاتا تھا کیونکہ یہ اس طرح کی اگریسو بات کرتے تھے اور لوگ چاہتے تھے کہ وہ کریں. تو یہ تو پہلے بھی وہ کرتے رہے ہیں کلپس بھی موجود ہیں. اب یہ ہے کہ عمران خان کو اصل میں جو مجھے سمجھ آتا ہے ویسے تو تمام لوگوں نے اس ملک میں پارٹیز بنائی ہیں اپنے ارد گرد وزیر اعظم بننے کے لیے. تمام لوگوں نے جو بھی اتنے بڑے بڑے آپ کے نام ہیں تو وہ وزیر اعظم بننے کے لیے کرتے ہیں سارا کچھ. پارٹی نہیں بلڈ کرتے لوگوں کے لیے بلکہ خود کچھ کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو عمران خان نے تو یہ کرنا تھا اور عمران خان نے پہلے پرویز مشرف کو استقبال کیا بعد میں ان کے خلاف ہو گئے. اس کے بعد وہ اس میں چلے گئے اے پی ڈی ایم میں وہ جو آل پاکستان ڈیموکریٹک الائنس تھا شاید اس کا یہ نام تھا اس میں ان دونوں کے ساتھ چلے گئے پیپلز پارٹی اور مسلم نون کے ساتھ. اس کے بعد یہ واپس آئے. انہوں نے بہت پینترے بدلے ہیں. آخرکار ان کو نظر آیا پاناما لیکس اور اس کے اندر پھر انہوں نے کہا کہ اب یہ کام ٹھیک ہو گیا. اور اس وقت ویسے بھی آپ کو پتہ ہے پاکستان کے فیصلے صرف پولیٹیکل نہیں ہوتے. پاکستان کے فیصلے 2 جگہ پہ اور بھی ہوتے ہیں. وہ ہمارے یہاں پر بھی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اور ممالک بھی ہیں جو ہمارے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو جب تک سیلف سفیشینٹ پاکستان نہیں ہوگا نا ڈاکٹر صاحب جب تک پاکستان میں فوڈ سیکیورٹی نہیں ہوگی جب تک پاکستان میں کیش کراپس نہیں لگیں گی جب تک پاکستان میں انڈسٹریل ریفارمز ایسے نہیں ہوں گے جہاں اسٹیٹ اپنا رول ادا کرے گی تو اس وقت تک تو پاکستان سیلف سفیشینٹ ہو نہیں سکتا. تو ہمیں تو اس وقت تک سٹوج بن کے رہنا پڑے گا. وہ ہم رہ رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ایک بڑی پبلک موومنٹ ایک بڑی پیپلز موومنٹ کے بغیر پاکستان چینج ہو سکتا ہے. یہاں ایلیٹ کیپچر ہے. یہ ایلیٹ نے جاگیردار سرمایہ دار مافیاز ہیں تینوں پارٹیز میں موجود ہیں اور یہ مل کے یہ چلا رہے ہیں. یہ پارٹیز بھی تبدیل کرتے ہیں. کچھ لوگ پارٹیز میں سٹک کرتے ہیں باقی سب لوگ ادھر ادھر ہو گئے. سر ایک جملہ کہہ دیں. سر ایک جملہ ٹائم نہیں ہے کیونکہ آج کم ہے گیس زیادہ ہیں پھر انشاءاللہ ہم آپ بات کریں گے. صرف ایک جملے کا جواب دے دیں. عمران خان نے قوم بنایا ہے یا قوم کو تقسیم کر دیا ہے؟ آپ کے پوائنٹ آف ویو کیا ہے سر؟ ایک جملہ بس میں آگے جاؤں گا. عمران خان نے موبلائز کیا ہے لوگوں کو پولیٹیکلی یوتھ کو لیکن ان کو خواب بڑے بڑے دکھائے ہیں. یہ باقی پارٹیز بڑی تیز ہیں یہ بڑے خواب نہیں دکھاتی. ان کو پتا ہوتا ہے ہم نے نہیں کرنا. انہوں نے چونکہ پہلی دفعہ آنا تھا اس کے اندر گیم میں تو انہوں نے بڑے خواب دکھا دیے تو نا امیدی اور مایوسی پھیلائی ہے انہوں نے آخرکار. ٹھیک ہے جناب. میں آتا ہوں کاکڑ صاحب کی طرف. کاکڑ صاحب
یہ الزام لگ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ الزام ہے جس کا آپ وضاحت کریں گے. آپ نے کہا کہ عمران خان نے قوم بنا دیا ہے، جبکہ اس وقت جس طرح واٹس ایپ گروپ دیکھیں، سوشل میڈیا دیکھیں، اخبارات دیکھیں، لوگوں سے بات کریں، انٹرویو لیں، جناب ہمیں تو قوم تقسیم نظر آ رہی ہے. اور سب سے بڑی بات جو قوم تقسیم جس چیز پہ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے ایک اہم ترین ادارے کے حوالے سے، اور اس کی پوری ذمہ داری اہم ترین لوگ عمران خان کو دے رہے ہیں. کیا کہیں گے سر؟ 3 منٹ ہے سر آپ کے پاس. مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی سر، کاکڑ صاحب سے پوچھا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ تو ایک انتہائی بزار اور فضول قسم کا تجزیہ ہے. گالی بکے پی ڈی ایم اس ادارے کو، برا بلا کہے پی ڈی ایم اس ادارے کو، یوسف رضا گیلانی بطور وزیر اعظم کہیں کہ ریاست کے اندر ریاست کو تسلیم نہیں کرتا ہوں، اور مورد الزام آپ ٹھہرائیں عمران خان کو. جب اس ادارے کے لوگوں کو ایکسٹینشن کے قوانین میں کردار کی ضرورت تھی، سب سے پہلے آگے آ کر انہی پی ڈی ایم کے لوگوں نے خدمات پیش کی اس قانون سازی میں، پھر وہاں جا کر نام لے کر تبرہ بھیجا، لیکن الزام دے عمران خان کو کہ جی عمران خان کی وجہ سے کنٹروورشل ہوا. پاکستان میں سول ملٹری ریلیشن شپ کا امبیلنس 7 دہائیوں کی ایک حقیقت ہے. اگر آپ اس کو کسی بھی گرج کی وجہ سے آپ چاہتے ہیں کہ سارا کا سارا بلیم عمران خان پہ شفٹ ہو تو یس یو کین چوز دیٹ. لیکن یہ جو واشنگٹن پوسٹ میں اور نیو یارک ٹائمز میں پاکستان کے فوج کے خلاف 90 کے دہائی میں اشتہارات چھپے تھے، وہ بھی عمران خان صاحب نے چھپوائے تھے. دیکھیں ایک پوری تاریخ ہے ہماری، لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. یہ موجودہ صورتحال جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ہے وہ کیوں کر رہی ہے، کیوں کرٹیسائز کر رہی ہے؟ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ان کے خلاف پاناما میں جو فیصلہ آیا ہے وہ کسی طور پر فوج کے قیادت نے جوڈیشری کو انفلوئنس کیا ہے، وہ اس کو میرٹ پہ نہیں تسلیم کرتے. وہ آج بھی جن 4 فلیٹوں میں جہاں پہ رہائش ہے اور اس پوری لیڈرشپ کو اس موومنٹ کو لیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آج بھی وہ جواب نہیں دے رہے ہیں. میں آپ کی توسط سے پوچھتا ہوں کہ اس کی منی ٹریل کہاں ہے ان 4 فلیٹوں کی؟ ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو پتہ لگے پلیز ہمیں بھی بتا دیجئے گا. کسی سے بھی پوچھ لیں، ان کی لیڈرشپ میں، ان کے سیکنڈ ٹیئر میں، کسی سے بھی پوچھ لیں. اور الزام سارا کا سارا عمران خان پہ آ جاتا ہے، اداروں پہ آ جاتا ہے. کیا پاناما کے اندر جو لیکس ہوئی تھی وہ نواز شریف کو اٹیک کرنے کے لیے پاکستان کی فوج نے وہاں پہ نکلوائی تھی، یا پاکستان کی جوڈیشری نے سو موٹو انٹرنیشنل لے لیا تھا اور اس میں کھل کے سامنے آ گیا تھا؟ تھوڑا سا ہمیں آبجیکٹو رہنا پڑے گا. ٹھیک ہے. میں آتا ہوں پرویز شاہ، آپ کے پاس بھی 3 منٹ ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ عمران خان نے قوم کو متحد کر دیا ہے؟ دیکھیں میں تو اسے ایک مذاق سمجھتی ہوں. جتنی نفرت عمران خان صاحب نے اس ملک میں آ کر پھیلائی ہے اور اس سیاست کو جتنا پراگندہ کیا ہے، وہ اس سے پہلے بھی ایسے دور گزرے، لیکن اس حد تک معاملات جو ہیں وہ نہیں پہنچے. اور کوئی وزیر اعظم جو ہے اس طرح کی زبان، آپ نے اس پہ پہلے بھی شوز کیے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ رہی ہوں، کہ جو زبان اب استعمال ہو رہی ہے وہ زبان کسی وقت اسے استعمال نہیں ہوئی. گھروں تک چادر اور 4 دیواری کو پامال کرنے تک، مخالفین کی ماؤں بہنوں کو گھسیٹنے تک، یہ تمام زہرے ان کے سر جاتے ہیں. اور اپنے ساتھ ساتھ اس ملک کے اداروں کو جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ بالکل 100% بات ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ انہیں گھسیٹ کر جس دلدل میں یہ خود گرے ہوئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس میں گر جائیں. بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو باتیں عمران نیازی صاحب نے اس ملک کی اداروں اور اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کی ہیں، اگر وہ آپ چلا دیں یا کسی بھی کوئی اور بھی چلا دے تو یہ تمام سکرینیں جو ہے نا یہ بھسم ہو جائے گی جل کے. اس قدر خطرناک باتیں، اس قدر جو ہے توہین آمیز باتیں کسی نے نہیں کی. بات یہ ہے کہ انڈیا کی سرزمین پر، ڈاکٹر صاحب انڈیا کی سرزمین پر بیٹھ کر ان کے ٹی وی شوز میں کس پاکستانی لیڈر نے اپنی فوج اور اسٹیبلشمنٹ پر انگلیاں اٹھائیں، ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا اور بعد میں اسی ملک کا وزیر اعظم بنا؟ مجھے ایک مثال بتا دیں. اس کے علاوہ امریکہ سے لے کے ایران تک آپ بتائیے وزیر اعظم ہوتے ہوئے کس نے چارٹ شیٹ پڑھی؟ امریکہ سے ایران تک. ہم اس وقت خواجہ آصف صاحب نے جو کہا تھا اس پر بھی آپ کو یاد ہوگا ہم اس پر انگلی اٹھاتے تھے، لیکن جو کچھ
انہوں نے کہا ایران میں کہ ہماری سرزمین جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے آپ کے خلاف اٹیکس میں. انہوں نے جو جا کر امریکہ میں کہا, فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا, اسامہ بن لادن کے حوالے سے کہا, وہ باتیں کیا ہیں؟ کیا وہ باتیں کوئی محب وطن پاکستانی کر سکتا ہے خواب میں, اور کر کے واپس آ کر اسی ملک پر حکومت کر سکتا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ باتیں کسی اور نے کی ہوتی, آصف زرداری صاحب نے یا میاں محمد نواز شریف صاحب نے, تو ان کو الٹا لٹکا دیا جاتا ڈی چوک پر؟ لیکن ان کے پاس کوئی خاص پرمٹ ہے, جو ان کی زبان سے کچھ بھی نکلتا رہے اس سب کو معافی حاصل ہے. آپ کسی دن ایک صرف کچھ کسی کو نہ بلائیں, صرف ان کی باتیں چلائیں اپنے شو پر, اور پھر آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, جو باتیں انہوں نے اور الزامات انہوں نے لگائے ہیں ان پر ذرا ایک کمیشن بنا دیا جائے کہ اس وقت وہ کیا کہتے تھے اور کس کے کہنے پہ کہتے تھے, اور آج جو کچھ کہتے ہیں اور کہلواتے ہیں اپنے لوگوں سے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے جان چکزئی صاحب, جان چکزئی صاحب, اور یہ کہانی 70 سال میں پاکستان کو بربادی تک لانے کے بعد کہاں جا کے ختم. جان چکزئی صاحب, عمران خان نے قوم کو جوڑ دیا ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے قوم کو توڑ دیا ہے. اداروں کو جتنا متنازع اس دور میں بنایا گیا, عمران خان نے بنایا, کسی نے نہیں بنایا. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے اس حالیہ ہفتوں میں, حکومت کے اور مہینوں میں فوج کے خلاف جو بیانیہ ہمارے سامنے آیا ہے وہ بالواسطہ عمران خان کی سیاسی بیانیے کی وجہ سے ہے. وہ اس میں ناکام رہے کہ فوج کو, اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفینڈ کر سکے. فوج نہیں بول سکتی, جوڈیشری نہیں بول سکتی, تو حکومت ان کی جگہ بولتا ہے. جب نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کے فوج کی لیڈرشپ کا نام لیتے ہیں, جب پی ڈی ایم اپنے جلسوں میں فوج کے خلاف بات کرتی ہے, تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حکومت سامنے آتی ہے, حکومتی پارٹی سامنے آتی ہے, کیونکہ سیاست میں بیانیے کی سب سے اہمیت ہے. لاکھوں ان کے فالوورز ہیں جو اس وقت اس پرسپشن کو لیے بیٹھے ہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ بری ہے, خدا نخواستہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ برا ہے. اب اس کو کاؤنٹر کرنے کی پہلی اور آخری ذمہ داری پرائم منسٹر کے یا اس کے حکومت کے ساتھ ہے. دا بک سٹاپس وتھ ہم, کہ اپنے فوج کے سربراہ کو, آئی ایس آئی کے سربراہ کو وہ کس طرح ڈیفینڈ کریں. اب ہر جلسے میں ان کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, لیکن پی ٹی آئی کا کاؤنٹر خاموشی. دے ڈونٹ سے اینی تھنگ, دے ڈونٹ آفر اینی تھنگ. ان کا انفارمیشن منسٹر, ان کے دوسرے اسپوکس پرسن, کیا وہ کاؤنٹر کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے عوام میں تیزی سے یہ تاثر ابھر رہا ہے خدا نخواستہ کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ عمران خان کے لیے چیلنج ہے. وہ بالواسطہ طور پہ کیا خدا نخواستہ فوج کے کندھے پہ بندوق چلا کے سیاست کرنا چاہتے ہیں خاموشی کے ذریعے, یا ڈیفینڈ نہ کر, اپنے اداروں کو ڈیفینڈ نہ کرنے کے حوالے سے جو ذمہ داری ہے پورا نہ ہوتے ہوئے. تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب میرے خیال میں پی ٹی آئی کے تمام ترجمانوں کے پاس نہیں ہے. پی ٹی آئی کے تمام ترجمانوں کے پاس نہیں ہے. الزام یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی اور جی ایچ کیو ایک ہو جائے گا تو یقیناً جو پی ٹی آئی سے نفرت کرتے ہیں وہ پھر ادھر دیکھتے ہیں. جس طرح پی ٹی آئی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں کرتی تو اینٹی نواز کی بنیاد پر دوسری طرف کھڑی ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. کاکڑ صاحب, آپ حکومت کے 1 منٹ اور دیتا ہوں, ایک سوال رکھ دیتا ہوں, بالکل سر کلیئر کٹ 1 منٹ کے اندر جواب دیجئے. یہ الزام ہے کہ یہ موجودہ حکومت ایک نااہل ناکارہ حکومت جس کو اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے, اور جس دن اسٹیبلشمنٹ نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا یہ دھڑ سے گر جائیں گے. کیا کہیں گے سر؟ کمال یہ ہے کہ پچھلے 7 دہائیوں میں یہ بیانیہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ حکومت کا ساتھ نہیں دیتی. اس دفعہ گلہ یہ ہے کہ ساتھ کیوں دے رہی ہے. دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ الیکٹڈ کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ کا ایک لیگل آرگن ہے, اور لیگل آرگن کو آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا الیکٹڈ حکومت کا ساتھ نہ دیں؟ یہ کمال ہے مجھے. اور لوگ اس آرگومنٹ کو بائے بھی کر رہے ہیں اور تسلیم بھی کر رہے ہیں, اور اس پہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں. میں تو حیرت ہوتی ہے مجھے. کیا آپ آئینی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ موجودہ حکومت کا ساتھ نہ دے؟ کیا یہ غیر آئینی نہیں ہے؟ کیا نان کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے؟ کیا آئین سے انحراف نہیں ہے؟
ٹھیک ہے سر، بہت بالکل کلیئر آپ کا جواب